وہ دن بھی ایک تاریخی اہمیت رکھتا تھا جب مسز فضل مسیح نے اپنے نئے گھر میں لڑکیوں کی دعوت کی، اور جب طلعت اپنی اکلوتی نیلی کار چوبی ساڑی پہن کر مقبرہ کمپاؤنڈ گئی، کیونکہ اس روز سے پہلے طلعت نے ساڑی کبھی نہیں پہنی تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی بڑی ہو گئی ہے۔ حضرت گنج میں انگریزی دکانوں کے درمیان ایک بڑا سا شاہی کے زمانے کا پھاٹک ہے، جس کے اندر وسیع احاطے میں سامنے ہی اودھ کے 10ویں حکمران امجد علی شاہ بادشاہ کا مقبرہ اور امام باڑہ نظر آتا ہے۔ اس عمارت پر قیامت کی ویرانی اور نحوست برستی ہے۔ اس کے چاروں طرف احاطے کے کنارے کنارے جو کوٹھڑیاں بنی ہیں، ان میں اب نچلے متوسط طبقے کے عیسائی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کمروں کے آگے صاف ستھرے باغیچے لگا رکھے ہیں۔ ان کمروں میں ننھے منھے ڈرائنگ روم ہیں جن میں کاٹیج پیانو رکھے ہیں، کھڑکیوں میں جالی کے پردے پڑے ہیں۔ عیسائی عورتیں نیچے نیچے فراک یا اٹنگی ساڑیاں پہنے اپنے باغیچوں میں کھڑی ہو کر اپنی اولاد کو کھیلتا کودتا دیکھتی ہیں۔ یہ بڑے خاموش طبیعت اور شریف لوگ تھے، اور ان کا اس قسم کی زندگی سے واسطہ نہیں تھا جس کے ساتھ عام طور پر اس فرقے کے افراد کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلاً ان کی نوجوان لڑکیاں آوارہ نہیں تھیں اور ان کے لڑکے جینز پہن کر ناچتے نہیں تھے۔ اس وقت امریکہ لاکھوں میل دور تھا۔ مقبرہ سال بھر اجاڑ پڑا بائیں بائیں کرتا رہتا، خالی محرم کے زمانے میں اس میں چہل پہل ہوتی، تب زبردست زنانی اور مردانی مجالس ہوتی تھی۔ امام باڑے کے چبوترے کے نیچے کوٹھڑیوں اور تہہ خانوں میں عیسائی فقیرنیاں رہتی تھیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا محسوس ہوتا کہ بیچارے امجد علی شاہ بادشاہ خود بھی ہندوستانی عیسائی تھے۔ 1857 کے بعد جب جنرل اوٹرم نے لکھنؤ پر قبضہ کیا تو اس امام باڑے میں انگریزی چرچ بنا لیا گیا تھا، اور لارڈ کینننگ اس میں عبادت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہاں سابق مس مونا داس اور موجودہ مسز فضل مسیح نے اپنے چھوٹے سے انتہائی نفاست سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں اپنی طالبات کو چائے پلائی، اور لڑکیوں نے ان کی شادی کا تحفہ جو وہ رستے میں امین آباد سے خریدتی لائی تھی ان کو پیش کیا، اور سب نے مل کر انگریزی گانے گائے۔ لا مارٹینیئرز کے خالص یورپین ماحول کے بعد ٹٹروالا اسکول بالکل ایک دوسری دنیا تھی۔ طلعت اور نرملا اپنے طبقے کے دوسرے افراد کی طرح دو رنگی فضاؤں کی پروردہ تھی، جسے انڈو یورپین تہذیب کہا جا سکتا تھا۔ اس طبقے میں بچے بلنگول پیدا ہوتے تھے۔ انگریز گورننسوں کے ساتھ ساتھ قصباتی خلائیاں اور انائیں ان کی پرورش کرتی تھیں۔ لڑکیوں کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا، اور جب ان کی شادی ہوتی تھی تو وہ ہفتوں مایوں بٹھائی جاتی تھی اور پرانے زمانے کی دلہنوں کی طرح شرماتی تھی۔ اکثر ان کی شادیاں ان کی خلاف مرضی کے بنا ہی کر دی جاتی تھی۔ یہ لوگ ماڈرن ہو چکے تھے، لیکن الٹرا ماڈرن نہیں بنے تھے۔ اخلاقی اقدار کے لحاظ سے یہ لوگ وکٹورین تھے اور اپنی نیٹو روایات کے بھی بڑی شدومت سے پابند۔ ظاہری طور پر انہوں نے مغربیت کا رنگ قبول کر لیا تھا، لیکن اصلیت میں بڑے سخت ہندوستانی تھے۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑے دوراہے پر اپنے مکان بنا رکھے تھے۔ یہ برطانوی نوآبادیاتی سماج تھا جو جاگیردارانہ نظام کے تعاون سے بدلتے ہوئے ہندوستان میں پرانی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس طرح کا معاشرہ مصر اور ترکی کے بادشاہوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ رضا شاہ اور مصطفیٰ کمال کے لائے ہوئے انقلاب کے بعد ان ممالک میں سماج بالکل مغربیت زدہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح کا دوگلا ماحول ملایا اور انڈونیشیا کے اوپری طبقے میں موجود تھا۔ شنگھائی اور ہانگ کانگ اور کلکتہ اور بمبئی ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں تھیں، مگر ہندوستان کے معاشرے میں یہ خصوصیت ابھی باقی تھی کہ یہاں کی اپنی دیسی تہذیب کی اقدار اس قدر پائیدار تھی اور ان کی کشش اتنی شدید تھی کہ یہ لوگ ترکوں یا مصریوں یا ایرانیوں کی مانند یورپ کی مکمل نقالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 19ویں صدی میں جو سیاسی شعور یہاں پیدا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہندوستان تہذیب کی تجدید کی زبردست تحریک چلی تھی۔ اب ہندوستانی آرٹ اور ہندوستانی معاشرے پر زیادہ زور دیا جا رہا تھا۔
اب مغرب زدہ کالے صاحب لوگ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ کانگریس کی تحریک نے اس تجدید کی روح کو زیادہ تقویت پہنچائی تھی، لیکن فرقہ پرست عناصر ہندو پراچین سنسکرتی اور اسلامی عہد زرے کا ذکر کر رہے تھے۔ متحدہ قومیت اور خالص ہندوستانی تہذیب کے تصور میں رکھنا پڑ چکا تھا۔ اب یہ سوال سامنے آ رہا تھا کہ ہندوستانیت دراصل ہے کیا چیز؟ ایک سیاسی پارٹی کا کہنا تھا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، ان کی روایات کے ڈنڈے مشرقی وسطیٰ سے ملتے ہیں، ہندوستان سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ دوسری سیاسی پارٹی کا کہنا تھا کہ اس ملک کی اصل قوم ہندو ہیں، مسلمان غیر ملکی ہیں۔ گل افشاں کے شاگرد پیشے میں رہنے والی مرزا پور کی قمر النساء اور رمدیہ سے اس مسئلے پر کسی نے رائے نہ لی کہ ہندوستان کے اصل باشندے تو تم لوگ ہو، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ بہرحال طلعت اور نرملا اسی اوپری طبقے کی پروردہ لڑکیاں تھیں جن کو مغرب اور مشرق کے ملے جلے ماحول نے پروان چڑھایا تھا۔ چنانچہ جب یہ دونوں لامارٹینیر سے نکل کر رگھو ماما کے ہاں گئی تو وہاں بھی اسی طرح گل مل گئی جس طرح وہ لامارٹینیر کی یورپین فضاؤں میں گھلی ملی تھی۔ ہر تہوار کے روز رگھو ماما کے آنگن میں ساری لڑکی جمع ہوتی، کڑاہی چڑھائی جاتی، چٹائیوں پر بیٹھ کر چھپی ہوئی ساڑیوں میں لچکا ٹانکا جاتا، ڈھولک پر جے امپے گوری میاں گایا جاتا، کیراتن اور قوالی ہوتی۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا کہ دروازے پر بارات آنے والی ہے۔ اس خوشی باش خاندان میں 20-25 ہندو لڑکیاں تھیں، اتنے ہی مسلمان اور 2 لڑکیاں عیسائی تھیں، جن میں سے ایک لال باغ کے پادری صاحب کی بیٹی تھی اور فراق پر دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ اس بشاش گھریلو ماحول کے ساتھ ساتھ رگھبیر ماما کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ کے نظریے میں یقین رکھتے تھے۔ پرانے مدرسہ فکر کے قاصد تھے اور خود ان کو مکتب میں مولوی صاحب نے کمچیاں مار مار کر پڑھایا تھا، لہٰذا وہ بھی پڑھاتے پڑھاتے لڑکیوں کو آدموا کر دیتے۔ بہت سخت قوم پرست تھے۔ ترک موالات کے زمانے میں جیل کاٹ چکے تھے، اب منتظر بیٹھے تھے کہ کب مہاتما گاندھی حکم دیں اور کب وہ ستیہ گرہ شروع کریں۔ جنگ چھڑے 1 سال ہو چکا تھا، کانگریس کی حکومت مستعفی ہو چکی تھی، سیاسی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ مارچ کا مہینہ آیا اور لڑکیاں امتحان کے لیے بنارس جانے کو تیار ہوئی۔ کمال اور ہری شنکر نرملا اور طلعت کو اسٹیشن پہنچانے کے لیے آئے۔ تم چلو، ہمارے پرچے ختم ہو جائے تو ہم بھی آتے ہیں، پیچھے پیچھے بہت دنوں سے رام نگر کے آم نہیں کھائے، کمال نے کہا۔ یہ ان دونوں کا پرانا وتیرہ تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں آئی نہیں اور دونوں نے نکل گھر سے راہ جنگل کی لی۔ سارے ملک کی خاک چھانتے پھرتے تھے، جانے کہاں کہاں جاتے۔ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جلسہ ہے، حیدرآباد دکن جا رہے ہیں، اندرا نہرو نے میٹنگ بلائی ہے، الہ آباد کا قصد ہے، فلاں دوست کلکتے میں اکیلا بور ہو رہا ہے، ذرا وہاں تک ہو آئیے۔ بنارس سے کہاں جاؤ گے؟ نرملا نے پوچھا۔ ارے ہم سنیاسی آدمی، ہمارا کیا پوچھتی ہو؟ جدھر منہ اٹھایا نکل گئے، کمال نے منہ لٹکا کر کہا۔ لڑکیاں پلیٹ فارم پر اپنے سوٹ کیسوں کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ رگھو ماما سفر کا انتظام کرتے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ ایسے بڑے سنیاسی ہی تو ہو، بگلا بھگت کہیں کے، نرملا نے ہنس کر کہا۔ کاشی کی پاٹھ شالاؤں میں بڑی منوہر کنائیں پڑتی ہیں، شنکر نے آنکھ بند کر کے کہا۔ شرم کرو بہن، طلعت نے کہا۔ یہ سامنے تمہاری اسٹوڈنٹ لوگ کھڑی ہیں، کیا کہیں گی کہ مولوی صاحب ایسی افسوسناک باتیں کرتے ہیں؟ ہری شنکر فوراً پلٹ کر بڑی سنجیدگی سے حمیدہ بانو کے پاس گیا اور نہایت رعب اور وقار کے ساتھ اس کو سمجھانے لگا۔ امتحان کے لیے غالب کی کون کون سی غزلیں پڑھیں۔ ٹرین آئی اور یہ دلچسپ قافلہ بنارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ چمپا احمد نے بیسنٹ کالج کے کلاس روم کے دریچے میں آ کر نیچے نظر ڈالی۔ لو چل رہی تھی، دور سڑک پر ایک بگولا اٹھتا ہوا جا رہا تھا، سارے میں املتاس کے زرد پتے تیرتے پھر رہے تھے۔ نیچے کالج کا وسیع بے رونق میدان گرمی کی سپہر میں پڑا تپتا تھا۔ جانے بارش کب ہوگی، چمپا نے سوچا۔ سفید کھادی کی ساڑیاں پہنی لڑکیوں کی ایک دو ٹولی کالج کی دوسری عمارت کی طرف جا رہی تھی۔ کلاس روم کے ڈائس کے اوپر سے مس اینی بیسنٹ کی بڑی روغنی تصویر مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ بھی چمپا کو بہت اداس معلوم ہوئی۔ گھنٹہ بجا
اور لڑکیاں برابر کے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ لیلا بھارگوا کے ہمراہ اس نے زینہ طے کرنا شروع کیا۔ قریب کے ایک برآمدے میں ہائی اسکول کے امتحان کا کوئی پرچہ کیا جا رہا تھا۔ چھتری سنبھال کر وہ اور لیلا سڑک پر نکل آئی۔ ابھی انہیں کسی پروفیسر سے ملنے یونیورسٹی جانا تھا۔ تانگے پر بیٹھ کر وہ یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ چمپا کی زندگی کا معمول تھا۔ بسنت کالج، یونیورسٹی، گھر، جاڑے، گرمیاں، برسات، پھر جاڑے۔ بنارس کا شہر، اپنا مکان، محلہ، رشتہ دار، کتابیں۔ وہ 18 سال کی تھی لیکن بوڑھوں کی طرح سوچتی، شاعروں کی طرح محسوس کرتی تھی، بچوں کی طرح ہنستی یا رنجیدہ ہوتی تھی۔ کائنات کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ اس کے والد متوسط طبقے کے ایک شریف آدمی تھے، ماں بھی متوسط طبقے کی ایک شریف خاتون تھی۔ ان کے ہاں کوئی گلیمر نہ تھا، کوئی افسانے نہ تھے، نہ کوئی روایتیں۔ سیدھے سادے لوگ تھے، جس طرح کے سیدھے سادے لوگ ہندوستان کے شہروں میں بستے ہیں۔ چمپا کے والد وکالت کرتے تھے، مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ چمپا کے ننیال بنارس میں تھی، وہیں چمپا کے والد پریکٹس کرتے تھے۔ اوسط درجے کی آمدنی تھی۔ ان کے ہاں ٹیلی فون نہیں تھا، نہ موٹر کار، نہ ریفریجریٹر، اور وہ لوگ کوٹھی میں نہیں رہتے تھے۔ چمپا اپنے ماں باپ کی اکلوتی لڑکی تھی۔ اس کا سارا جہیز تیار رکھا تھا۔ دھڑا دھڑ پیغام آ رہے تھے۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ چمپا BA پاس کر لے تو اس کا بیاہ کر دیں گے۔ چمپا نے کسی کانوینٹ اسکول میں نہیں پڑھا تھا، نہ وہ گرمیوں میں مصوری جا کر رول اسکیٹنگ کرتی تھی۔ اس کے ننھیال زیادہ خوشحال تھی، گو وہ بھی مڈل کلاس ملازمت پیشہ لوگ تھے۔ چمپا کے ایک ماموں بہت زیادہ خوشحال تھے اور لکھنؤ میں رہتے تھے، جہاں وزیر حسن روڈ پر ان کی کوٹھی تھی۔ چمپا کے والد سیاست میں ہلکی پھلکی دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے ایک چچا مراد آباد سٹی مسلم لیگ کے صدر تھے۔ 1937 میں لکھنؤ میں جب دھوم دھام کا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو اس میں چمپا کے والد اور چچا دونوں شرکت کے لیے گئے تھے۔ راجہ صاحب محمود آباد جب بھی بنارس آتے کہ والدان کی خدمات میں ضرور حاضر ہوتے اور پاکستان کے مطالبے پر تبادلہ خیالات کرتے۔ پاکستان بنا تو مراد آباد تک کا علاقہ تو اس میں ضرور شامل ہوگا۔ کیا وجہ کہ مغربی اسلام میں مسلمان زیادہ طاقتور ہیں؟ چمپا کے والد اظہار خیال کرتے، اے واہ، مراد آباد پاکستان میں شامل ہو جائے اور ہم کاشی والے کہاں جائیں؟ چمپا کی والد چمک کر کہتی، آجی تم پوربیوں کا کیا ہے، چلو تم کو بھی بلا لیں گے۔ ان کے والد حقے کا کش لگا کر مذاقاً جواب دیتے، ان محبب اور جذباتی بنیادوں پر یہ لوگ سیاست سے کھیل رہے تھے۔ ویسے بھی بنارس میں روز کوئی نہ کوئی آل انڈیا قسم کا ہنگامہ رہتا۔ یہ شہر ہندو محاسبہ کا گڑھ تھا اور ہندی اتھوا ہندوستانی کی تحریک کا صدر مقام۔ اسی بنارس میں نیچ گنگا کھاٹ تھا جہاں کبیر رہے تھے، اور یہی سارناتھ تھی جہاں شکیا من گوتم نے دھرم کا چکر چلایا تھا، اور یہیں ویشور کا مندر تھا۔ یشو پوری تھی شو، خدائے مسرت کا شہر۔ چمپا بسنٹ کالج میں، جو بسنت کالج کہلاتا تھا، سیکنڈ ایئر میں تھی۔ اس سال اس نے انٹر کا امتحان دیا تھا اور اب اسے عذابلہ تھوبرن کالج جانا تھا، کیونکہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے سے لڑکیوں کی سماجی حیثیت یکلخت بے انتہا بلند ہو جاتی تھی۔ چمپا کے والدہ والد ایک اچھے مسلم لیگی کی حیثیت سے اسے علی گڑھ بھیجنا چاہتے تھے، مگر اماں نے کہا نہ، یہ ہرگز نہیں ہونے کا، بیٹا تو IT میں پڑھے گی، جیسے رانی پھول کنور اور رانی صاحب بلاری کی بیٹیاں IT میں پڑھت ہیں۔ چمپا کی اماں کو یہ بھی معلوم تھا کہ IT میں پڑھنے والی لڑکیوں سے ICS لوگ شادی کرتے ہیں، اور پھر ان کے بڑے بھائی لکھنؤ میں رہتے تھے اور وہاں کے سارے بڑے بڑے لوگوں سے واقف تھے۔ چمپا کالج سے لوٹ کر آتی تو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر، جو چھت پر تھا، افق تک پھیلے ہوئے شوالوں سے کلسوں کو دیکھا کرتی یا انگریزی ناول پڑھتی۔ وہ جین آسٹن پر عاشق تھی اور قرون وسطی پر اور 19ویں صدی کے کیٹس اور روسٹی وغیرہ۔ جب وہ یونیورسٹی لائبریری میں امیندر ناتھ ٹیگور اور نرنت لال بوس کی تصاویر دیکھتی تو اسے بے حد اچھا لگتا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چمپا احمد بھی ایک رومانٹک روح تھی۔ لیلا بھارگوا کے ساتھ وہ یونیورسٹی پہنچی۔ یہاں بھی امتحان کا ماحول ہر طرف طاری تھا، گہما گہمی، چہل پہل۔ کچھ چہروں پر پریشانی تھی، کچھ پر اطمینان۔ یہ سب جانے پہچانے چہرے تھے، یہ لڑکے اور لڑکیاں سب اسی کی دنیا کے باسی تھے۔ مجمع میں چمپا کو تقویت محسوس ہوئی۔
ہجوم اس کے ساتھ ہیں، ہجوم اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ لوگ سارے اس کے بھائی بند تھے۔ یونیورسٹی کے مختلف کالجوں کی طالبات، لیکچرار لڑکیاں، مدراسی اور بنگالی بوڑھے پروفیسر، مہر اشٹر کی سائنسدان خواتین، سنسکرت اور فارسی کے عالم فاضل، یہ سب جو تیزی سے اور مصروفیت سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ یونیورسٹی علم کا گھر ہے۔ علم میں تعصب کس طرح داغ ہوتا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ تعصب اور نفرت اور تنگ نظری، شکوک اور ہٹ درمی، ان بھوتوں سے وہ ابھی روشناس نہ ہوئی تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کے آس پاس کی دنیا میں بڑا زبردست شور مچ رہا ہے، اور یہ شور اس کے دل کی اندرونی خاموشی میں مخل ہوتا ہے تو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سامنے ایک بڑے چبوترے پر شامیانے کے نیچے ہائی اسکول کا میوزک کا پرچہ ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے لڑکیوں کے ہلکے ہلکے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہی لڑکیوں میں تیز و ترار اور بشاش لڑکیوں کا وہ گروہ شامل تھا جو لکھنؤ سے آیا تھا۔ چمپا اور لیلا، مسز چنتا منی دیگر سے باتیں کرنے میں مصروف رہی، اور ان کی ہسٹری کی استاد تھی۔ سامنے سرسوتی کا مرمری مندر تھا۔ ہندو لڑکے اور لڑکیاں فاؤنٹین پن اور کتابیں سنبھالے آتے، دیوی کے سامنے سر جھکا کر دعا مانگتے اور اپنی اپنی امتحان گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اتنے میں گھنٹا بجا۔ شامیانے کے نیچے سے لڑکیوں نے نکلنا شروع کیا۔ دو لڑکیاں بچوں کی طرح اچھلتی کودتی سیڑھیوں پر سے اتری اور بھاگ کر ایک گروہ سے جا ملی جس کے وسط میں ایک سورداس جی کھڑے تھے، اور سب لڑکیاں جلدی جلدی ان کو بتلا رہی تھی کہ تھیوری کے پرچے میں انہوں نے کیا لکھا۔ یہ دونوں لڑکیاں فراق پہنے تھیں اور باقی کی ساری لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کم عمر تھی۔ اتنے میں دو نوجوان لڑکے جو شکل و صورت سے ان دونوں بچیوں کے بھائی معلوم ہوتے تھے، مجمع میں کہیں سے نمودار ہوئے۔ رام نگر اسٹیٹ کی ایک کار آن کر رکی اور یہ چاروں اس میں جا بیٹھے۔ دوسرے لمحے کار دھول اڑاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لکھنؤ سے آئی ہوئی لڑکیوں میں ایک لیلا بھارگوا کو پہچانتی تھی۔ اس نے قریب آن کر کہا، نمستے لیلا دیدی، ہم لوگ امتحان کے بعد آپ کے ہاں ایک پارٹی کر رہے ہیں، آپ ضرور آئیے گا۔ نمستے بینا، یہ چمپا ہے۔ اس نے دوبارہ نمستے کہا۔ آپ بھی آئیے گا چمپا دیدی، ضرور۔ تم لوگ تو میرس کالج والے ہو، تم سب کے ناچ گانے کی اتنی دھوم سنی ہے، خالی پارٹی دے رہی ہو، تمہارا ناچ نہیں دیکھیں گے؟ چمپا نے پوچھا۔ چمپا دیدی کاشی اور لکھنؤ کا مقابلہ کروانا چاہتی ہیں؟ ایک اور لڑکی نے قریب آ کر کہا۔ اچھا، یہ بات ہے، بینا ماتھر نے جواب دیا۔ تو پھر ہو جائے فیصلہ، کہاں کی بیرویں بہتر ہے، کہاں کا داور، کہاں کا کتھک۔ چلیے آئیے میدان میں۔ رہی اب ان کے آس پاس لڑکیوں کا ہجوم لگ گیا۔ بنارس کی لڑکیاں لکھنؤ والیوں پر چوٹیں کر رہی تھیں، مگر لکھنؤ والوں سے باتوں میں کون جیت سکتا تھا؟ وہیں طے کیا گیا کہ بسنت کالج میں ان لوگوں کو بنارس کا کتھک دکھایا جائے گا، مگر اس سے پہلے وہ سب لکھنؤ کی لڑکیوں کے ہاسٹل پر دھاوا کریں گی۔ ان سب خوش دلی کی باتوں کے بعد چمپا اور لیلا پھر تانگے پر بیٹھی اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئی۔ بنارس پہنچ کر طلعت اور نرملا اور ساری لڑکیاں جس جگہ پر ٹھہری تھیں وہ ایسی عجیب و غریب جگہ تھی جس کا ذکر آج سے 10 سال بعد حمید بانو اپنے افسانوں میں کیا کرے گی، اگر اس نے افسانے لکھے۔ یہاں پر یقیناً اس کی ہیروئن رہے گی یا ہیرو، اس کی چھت پر سے کود کر گھوڑے پر سوار ہوگا وغیرہ۔ اور اس جگہ پر ایک ایسی ناقابل بیان دنیا آباد ہو گئی تھی جس کی طرح ناقابل بیان دنیا وسیع سیاہ سمندر گرے ہوئے جہاز پر متضاد راستوں کی سمت جانے والے مسافروں کے اکٹھے ہونے سے آباد ہو جاتی تھی۔ یہ ایک وسیع احاطے کے وسط میں بنا ہوا ایک بہت بڑا سنگ سرخ کاسہ منزل محل تھا جس کی ملکہ ایک لاولد برہمن رئیس زادی تھی جو کانگریس ورکر تھی اور مستقل یا تراؤں پر جاتی تھی۔ محل اسی طرز کا تھا جس طرز کے عام ہندوستانی محل ہوتے ہیں۔ وسط میں ایک زبردست آنگن تھا جس کے چاروں طرف دالان در دالان اور کمرے تھے اور بے شمار گلیارے اور کوٹھڑیاں اور صحنچیاں اور تہہ خانے اور شہ نشین اور ان گنت طاق اور طاقچے۔ مالکہ مکان نے، جن کو سب پنڈتائن صاحب کہتے تھے، فخریلیہ بتلایا کہ جب سلطان عالم قید فرنگ کے عالم میں لکھنؤ سے کلکتے لیے جا رہے تھے تو مہاراجہ بنارس نے ان کو اسی مکان میں بسط تکریم ٹھہرایا تھا۔
یہ بات سن کر حمید بانو بہت متاثر ہوئی اور اس نے پنتائن کو سلطان عالم کے عہد سے تعلق رکھنے والی چند مستند حکایات سے مستفید کیا۔ پنتائن سے حمید بانو کی خوب اٹھی۔ وہ خود بھی بازبان ہندی افسانے لکھتی تھی، مگر لڑکیوں کی آمد کے تیسرے ہی روز وہ ایک اور یاترا کے لیے جگن ناتھ پوری چل دی اور جاتے جاتے اپنی رہائش کے کمروں کی کنجیاں بھی لڑکیوں کے حوالے کرتی گئی۔ اپنی قیمتی بنارسی ساڑیاں انہوں نے لڑکیوں کو زبردستی تحفے میں دی۔ صبح و شام تک اس قدر خاطرداری میں لگی رہی کہ اگر ان کا بس چلتا تو لڑکیوں کی طرف سے پرچے بھی خود ہی کراتی۔ پنتائن اگر ایسی عجیب و غریب نہ ہوتی تو بات نہ بنتی۔ اس افسانوی محل کی ملکہ کو بھی اتنا ہی غیر حقیقی ہونا چاہیے تھا۔ دن بھر محل میں ایسا ہنگامہ رہتا گویا بہت سی باراتیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ محل کا نام چندن نوا تھا۔ ہر طرف لڑکیوں کی ٹولیاں نظر آتی۔ آنگن میں ٹہل ٹہل کر پڑھا جا رہا ہے۔ کسی شے نشین میں الٹا لیٹ کر مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ باغ کے ایک کونے میں ایک شکستہ مندر تھا۔ اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر امتحان کی تیاری ہو رہی ہے۔ موسیقی کے پرچوں کے زمانے میں ہر کونے خدرے سے گنگنانے کی آوازیں آتی۔ رگو ماما ذمہ داری کے شدید احساس کے ساتھ ادھر ادھر انتظامات کرتے پھرتے یا لڑکیوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے۔ پھر ہڑونگے پن میں لگ گئی۔ جائیے پڑھیے۔ کھانے کے لیے دسترخوان بجتا تو برہمن رسوئیاں جو بے انتہا موٹا تھا ہنکارا بھرتا اندر آتا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا اسسٹنٹ رسوئیا دہی کی بالٹی اٹھائے ہوتا۔ پیتل کی ایک بڑی سی ڈوئی میں وہی بھر بھر کر چیف رسوئیا لڑکیوں کی پلیٹوں میں پر بہت بلندی سے دہی ٹپکاتا۔ پھر تھالیوں اور کٹوریوں میں کھانا پروسا جاتا۔ رات کو آنگن میں تاروں بھرے آسمان کے نیچے محفل جمتی۔ جب امتحان شروع ہوئی تو ہر روز پرچے کرنے جاتے وقت جب لڑکیاں محل کے صدر دروازے سے نکلتی وہاں کانتی جیتی دہی اور ماش تیل لیے کھڑی ملتی اور وہ ہر لڑکی کو باری باری دہی مچھلی کا شگون کرواتی۔ موسیقی کا امتحان بہت کڑا تھا۔ اس سے لڑکیاں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ حالانکہ میرس کالج کا سیکنڈ ایئر کا نصاب یہاں بھی تھا، مگر بہرحال یہ دوسری یونیورسٹی تھی اور ممتحن حضرات میں نارائن راؤ دیا شامل تھے، جن کا نام سن کر ہی ڈر کے مارے جان نکلتی تھی۔ جس روز امتحان تھا تیز دھوپ پڑ رہی تھی۔ ایک سرخ رنگ کی اداس عمارت کی چھت پر دو کمرے بنے تھے۔ ایک میں نارائن راؤ دیاس بیٹھے تھے۔ لڑکیاں چھت کی منڈیروں کے سائے میں کھڑی جلدی جلدی مشکل راگوں کو نیچی آواز میں دہرا رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک ممتحن اس قدر خفا معلوم ہوتے تھے گویا ابھی سب کچھ چبا جائیں گے۔ قسم سکسینہ گھبرا گھبرا کر بٹول کے سنترے کھا رہی تھی کہ حلق خشک نہ ہو۔ منڈیر پر ایک چیل آنکھیں نیم واقعے غنودگی کے عالم میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جیسے سوچتی ہو ان سب باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر وہ چیل سارناتھ کی طرف اڑ گئی۔ تھیوری آف میوزک کے پرچے کے روز کمال اور ہری شنکر آن دھمکے۔ طلعت اور نرملا پرچہ کر کے شامیانے سے باہر نکلی تو انہوں نے سرسوتی کے مندر کے نیچے دو لڑکیوں کو مسز ولیسکر سے باتیں کرتے دیکھا۔ ان لڑکیوں کے قریب ہی سے کہیں کمال اور ہری شنکر نمودار ہوئے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کی بہت پیاری شکل تھی اور اس کا رنگ دھوپ میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ دونوں لڑکے رام نگر کے دیوان صاحب کے ہاں ٹھہرے تھے، جو طلعت اور کمال کے قرابت دار تھے۔ پھر تیز دھوپ میں دریا پار کر کے وہ چاروں رام نگر پہنچے اور پالش کی ہوئی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے طلعت کو یکدم قدیر کا خیال آیا، جو بچپن میں ان کو مختلف قسم کی معلومات سے مستفید کرتا رہتا تھا۔ مجھے کمرن کے لیے ساڑی اور چوڑیاں خریدنی ہیں، طلعت نے بآواز بلند کہا۔ ابھی تمہاری خریداری کی مہم شروع نہیں ہوئی؟ کمال نے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ نہیں، پیسے لاؤ۔ اب دونوں لڑکوں نے غرا کر دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ تمہارا خیال ہے ہم مہاجن ہیں، کوٹھی چلتی ہے ہماری؟ کمال نے غصے سے کہا۔ ہم تو دو مفلس کلاس برہمچاری ودیارتھی ہیں، خود دان پرپر سے گزارا کرتے ہیں، ہری شنکر نے کہا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دل بادشاہوں کا رکھتے ہیں، کمال نے کہا۔ صحیح کہتے ہو، ہری شنکر نے گلا صاف کر کے ساتھ کیا۔ اور اگر تم ہم کو بتلا دو کہ وہ مہا سندر روپ وتی کون ہے جو سرسوتی کے مندر کے سائے میں کھڑی تھی، تو بنارس کی ساری چوڑیاں تم کو خرید دیں گے، کمال نے کہا۔
کون مہا سندر روپ وئی؟ طلعت اور نرملا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم نہیں جانتی اس دیوی کو جو دیوی کے استھان کے پاس کھڑی مسکراتی تھی؟ کمال نے مایوسی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، مگر پیسے لاؤ اگر تم اس کا پتہ چلا دو، ہری شنکر نے کہا۔ بہن، تمہارے لیے تو لڑکیوں کے پتے چلاتے چلاتے ناک میں دم آ گیا ہے، نرملا نے جو عمر میں بڑی اور نسبتاً سمجھدار تھی چڑھ کر جواب دیا۔ اسی طرح جھگڑا کرتے وہ رام نگر پہنچے اور دن بھر خس کی ٹیٹوں کے پیچھے بیٹھ کر انہوں نے دن گزارا اور آم کھائے اور رشتہ داروں سے گپیں ہانکی، اور دیوان صاحب کی بیگم صاحب نے فوراً کاشی کی بہت سی رئیسادیوں سے ہری شنکر کی بات طے کر دی اور سب بہت بشاش ہوئے۔ جب امتحان ختم ہوئے تو لڑکیوں نے گھومنے پر کمر باندھی۔ ماما اور کانتی دیدی کی قیادت میں ان کے گول گلی کوچوں میں گھستے پھرے۔ چوڑیوں کی دکانوں کے سامنے یہ لوگ دھرنا دے کر بیٹھ رہے۔ انہوں نے ان گنت چوڑیاں خرید ڈالی۔ شام پڑے کشتیوں میں بیٹھ کر جب وہ گنگا کے دہارے پر دنیا بھر کے گانے گاتی، حمید بانو موقع محل کی مناسبت سے پاٹ دار آواز میں اے آبو رود گنگا والی نظم شروع کر دیتی، سب لڑکیاں مل کر اسے اٹھاتی۔ انہوں نے شہر میں جا کر تازہ ترین فلم دیکھا جس کا نام خزانچی تھا۔ پھر ایک روز بھری دوپہر میں وہ سب سارناتھ پہنچے، جہاں کے ایک معبد کے مرمری فرش پر دیواؤں کی روشنی رقصاں تھی اور ایوان میں چھوٹے بڑے سنہری مجسمے پرنس گوتم سدھارتھ کے رکھے تھے، اور ماحول کے تقدس سے مروب ہو کر سب لڑکیوں نے دوپٹوں اور ساڑی کے آنچلوں سے سر ڈھانپ لیے، اور سب نے بدھ کی موجودگی میں اپنے آپ کو بے انتہا پاکیزہ محسوس کیا۔ یہاں کس قدر سکون ہے، طلعت نے کہا۔ وہ سب حال میں دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں، حمید بانو نے سر ہلایا۔ پھر وہ بڑے پراسرار طریقے سے مسکرائی، گویا اب کسی زبردست حقیقت کا انکشاف کرنے والی ہے۔ بات یہ ہے، اس نے کہا، کہ ہم سب اتنی گھام میں مارے پھرنے کے بعد یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اس لیے خواہ مخواہ سکون محسوس ہو رہا ہے۔ طلعت کو حمید بانو کی یہ حقیقت پسندی بہت کھلی۔ مگر یہ واقعہ ہے کہ مہاتما بدھ کے چہرے کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، طلعت نے سوچ کر کہا۔ اجی تم کی باتیں تم ہی جانو، حمید بانو نے بزرگی سے کہا۔ دراصل ہم مسلمانوں کو یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر وہ سر جھکا کر غور و خوض میں محو ہو گئے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور بڑا رومان پرست تھی، مگر اس ذہنی کشمکش کا حل تلاش کرنے کی اس کی عمر نہ تھی کہ جب وہ کلمہ گو ہے تو اسے بتوں سے بھی الفت کس واسطے ہے۔ دیر و حرم کے مسئلے پر وہ کچھ دیر اور غور کرتی، مگر اتنے میں طلعت اٹھی اور اس نے بڑے مجسمے کے سامنے جا کر رقص کرنا شروع کیا۔ پھر بینا ماتھر بھی اس رقص میں شامل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد سب لڑکیاں گھیرا باندھے ناچ رہی تھیں اور ان سب میں حمید بانو پیش تھی۔ وہ جاپانی بخشو جو ایک ستون کے پاس وزٹرز رجسٹر کھولے بیٹھے تھے، ذرا اچنبھے سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ باہر عمارت کے سائے میں کھڑے ہری شنکر مہایان بدھ ازم کی تاریخ پر کمال کو ایک لیکچر دے رہا تھا، اور کمال نے قریب کے ایک ستوپ کے پتھروں پر ہاتھ رکھ کر سوچا، میں اس لمس کے ذریعے اس دوسرے وقت میں موجود ہوں، وہ وقت جو گزر چکا ہے لیکن اب بھی ہے۔ اسے یہ سوچ کر ایک لہجے کے لیے چکر سا آ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر ہری شنکر کو دیکھا، جو بڑی اہمیت کے ساتھ ایک جاپانی بخشو سے کچھ آنٹ سانٹ اڑا رہا تھا، اور جاپانی بخشو ہری شنکر کی علمیت سے بہت مروب نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف سرخ ریت پھیلی ہوئی تھی اور دھوپ میں ستوپ کھڑے تپ رہے تھے، اور ایک رستہ چکر کاٹتا نیچے سے اوپر جاتا تھا، اور ستوپ کے چاروں طرف گھوم کر وہ رستہ پھر نیچے لوٹ آتا تھا۔ کمال نے ہری شنکر کے ساتھ اس پر چلنا شروع کیا۔ اب لڑکیاں باہر آ چکی تھیں اور حمید بانو قریب سے کانتی دیدی سے کہتی ہوئی گزر رہی تھی، میں خواب میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اس جگہ سے واقف ہوں، پہلے بھی یہاں آ چکی ہوں، میں نے یہ سرخ ریت والا تپتا ہوا رستہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ گڈ اولڈ حمید بانو، کمال نے مسکرا کر دل میں کہا، یہ لڑکی بڑی ہو کر ضرور افسانہ نگار بن جائے گی اور روحانیت میں دلچسپی لے گی، اور شاید تھیوسوفیکل سوسائٹی میں شامل ہو جائے۔ حمید بانو، ظہر کا وقت ہے، چلو نماز پڑھ لیں۔ رفیہ باجی نے ستوپ کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آواز دی۔
اور حمید بانو ہڑبڑا کر سرخ ریت والے رستے پر سے اتری اور ایک آم کے درخت کی طرف چلی گئی جہاں چند لڑکیاں پہلے سے سستانے کے لیے جا بیٹھی تھیں۔ کمال نے اس منظر کو دیکھا، ستوپ اور میوزیم کی عمارت اور بڑا مندر جس کا عظیم الشان سنہرا گھنٹا دور سے ہی نظر آ رہا تھا، اور لوگ چاروں اور پھر رہے تھے اور ان کے سائے زمین پر لرزاں تھے۔ سائے قائم رہتے ہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ سائے میں بڑی طاقت ہے۔ ہم عمر بھر مختلف سایوں کا تعاقب کرتے ہیں مگر سایہ ہاتھ نہیں آتا، وہ اپنی جگہ امٹ ہے۔ سائے کی اور وقت کی آپس میں سازش ہے۔ 4 بج رہے ہوں گے۔ گبھیر ماما نے پھاٹک کے سائے کو زمین پر دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ اب واپس چلنا چاہیے، چلو لڑکیوں، کانتی دیدی نے آواز لگائی۔ لکھنؤ واپس جانے کے دن قریب آئے اور روانگی سے 1 روز قبل چندن نوا اس کے آنگن میں صدر دلان کے نزدیک اسٹیج بنا اور اسے کیلے کے پتوں سے سجایا گیا۔ محل کے وسیع لکودک اینٹوں کے فرش والے صحن میں چھڑکاؤ ہوا تھا اور بڑی سی چاندنی بچھائی گئی تھی، اور پچھلے دلان میں گرین روم تھا اور اگلے دلان میں جاجم ٹانگ کر پردہ بنایا گیا تھا جس کے پیچھے ساز رکھے تھے، اور بینا ماتھر میوزک ڈائریکٹر بنی بیٹھی تھی، اور سورج بخش سریو استوا جلدی جلدی سب رکھے تھے اور بینا ماتھر میوزک ڈائریکٹر بنی ہوئی تھی، اور سورج بخش سریو استوا جلدی جلدی سب باجوں کے سر ٹھیک کروا رہے تھے۔ باقاعدہ ڈرامہ کرنے کی کسے فرصت تھی؟ وقت کے وقت طے کیا گیا تھا کہ راجہ رانی میرا ہوگا، یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ ڈمیلاگ وغیرہ کی ضرورت نہ تھی۔ سارا کام میرا کے بجھنوں کے ذریعے چل سکتا تھا، اور لڑکیاں ایسی ماہر فن تھی کہ اسٹیج پر ادھر سے ادھر چلتی رہی۔ طلعت جنرل رول ادا کر رہی تھی۔ جہاں ایکٹروں کی کمی پڑی وہاں یہ چھٹ سے موجود۔ ایک سین میں وہ کبریٰ اعظم کی وزیر بنی، دوسرے میں میرا کی سہیلی، تیسرے میں جہاں میرا سے رانا کی شادی ہوتی ہے وہاں جلدی سے اکبر اعظم کی مونچھیں مستعار لے کر وہ پنڈت بن گئی، اور منڈپ میں جا کر اٹک بڑنگ اوم سواہا کہہ کر اس نے میرا بائی کی شادی کرا دی۔ پھر بہت سی لڑکیاں راس لیلا کے ناچ کے لیے چھن چھن کرتی آئی، انہوں نے دنیا بھر کے زیور پہن رکھے تھے۔ حاجیے کے رفیہ باجی جیسی موٹی خاتون بھی ماتھے پر نقرئی بور سجا کر متھرا کی گوالن بنی تھی۔ حمید بانو نقلی موتیوں اور پنیوں کا مکٹ پہنے بڑے اسٹائل سے بانسری اٹھائے کھڑی تھی۔ نرملا ستار سنبھالے دلان کے پیچھے سے گویا بیک گراؤنڈ میوزک دے رہی تھی۔ سامنے آڈینس تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے جگمگاتے تاروں کی چھاؤں میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، جانے کون کون۔ بسنت کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیاں، لیکچرار اور پروفیسر صاحبان، بہت سے لڑکے، انہی میں اگلی قطار کے سرے پر چمپا احمد اور لیلا بھارگوا بیٹھی تھی۔ ہری شنکر اور کمال چاندنی کے فرش پر برا جمان تھے۔ رگھو ماما ٹک کر ڈرامہ دیکھنے کی بجائے خوش خوش گھبرائے گھبرائے پھر رہے تھے۔ چمپا اور کمال اور ہری شنکر تینوں اس سمے الگ الگ آنکھوں سے سامنے کا تماشا دیکھا کیے۔ لڑکیاں اس سمے دنیا مافیا سے خبر صرف اس اسٹیج پر موجود تھی اور بے حد خوش تھی۔ لڑکیاں سوانگ رچنے کے بے حد شوقین ہوتی ہیں۔ بچپن میں وہ پلنگ کھڑے کر کے ان پر پلنگ پوش کے پردے لگا کر گھر گھر کھیلتی ہیں، گھروندا سجا کر تصور کرتی ہیں یہ سچ مچ کا مکان ہے۔ ہنڈ کلیان کے نزدیک بڑا اہم دعوتی کھانا ہوتا ہے۔ گڈیا گڈے ان کے لیے جاندار انسان ہیں۔ جب ذرا بڑی ہو جاتی ہیں تو اپنا بناؤ سنگھار کر کے کس قدر مسرور ہوتی ہیں۔ باہر جانے سے پہلے گھنٹہ بھر آئینے کے سامنے صرف کریں گی۔ جوتوں اور کپڑوں کا انتخاب ان کے لیے آفاقی اہمیت کا حامل ہے۔ سجنا، بہروپ بھرنا ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ رادھا اور کرشن کا ناچ ناچتی ہیں تو تصور کرتی ہیں کہ واقعی درندہ بن میں موجود ہیں۔ ساری عمر ان کی اپنی ایک نازک سی دنیا بسانے میں گزرتی ہے، اور یہ دنیا بسا کر وہ بڑے اطمینان سے اس میں اپنے آپ کو پجارن یا کنیز کا درجہ تفویض کر دیتی ہیں۔ اول دن سے ان کے بہت سے چھوٹے بڑے دیوتا ہوتے ہیں جو ان کی رنگ بھوم کے سنگھاسن پر اطمینان سے آلتی پالتی مارے بیٹھے رہتے ہیں۔ باپ، بھائی، شوہر، خدا، بھگوان، کرشن، بیٹے، پرستش کرنا اور خدمت کرنا ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ جب رنگ بھوم کا ڈائریکٹر ان سے کہتا ہے کہ تم مہارانی ہو، دل کی ملکہ ہو،
دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو، روپوتی ہو تو یہ بیچاریاں بہت خوش ہوتی ہیں۔ لڑکیاں بے حد مذاق خیز ہوتی ہیں، ڈرامے کرتی ہیں۔ یہ کس مسخرے نے کہا ہے کہ عورت کا کام دلوں کو توڑنا اور دنیا پر حکومت کرنا ہے؟ سب جھوٹ ہے، گپ بکواس۔ یہ تو کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، کتنی ہی وبان بن جائیں، کتنی ہی وادوان بن جائیں، کتنی ہی بڑی سلطنت کا تاج ان کے سر پر ہو، ان کی اوقات وہی رہے گی، پجارن، کنیز، لا حول ولا قوت۔ کمال راس لیلا دیکھتا رہا۔ سامنے گوپیاں اب کرشن کی آرتی اتار رہی تھی۔ دلال میں نرملا اور بینا ماتھر زور زور سے گاتی رہی، موہن سنا دے میٹھی تان، مدر رس بری رسیلی، پیاری پریم کی تان۔ واہ کیا بات ہے! اری مورکھ لڑکیوں، تم کو خبر بھی ہے کہ پریم کی تان کتنی بڑی مصیبت کا گھر ہے؟ کبیر یہ گھر ہے پریم کا، خالہ کا گھر نان ہے۔ کمال کو کبیر داس کا ایک دوہا یاد آیا۔ اس نے پہلو بدل کر سگریٹ سلگا لیا۔ بیساکھ کا مہینہ گزرا، جیٹھ کا، اساڑھ میں رزلٹ نکلا۔ چمپا احمد پاس ہو گئی تھی اور حسب توقع فرسٹ ڈویژن انہوں نے حاصل کی تھی۔ اب ان کے سفر کی تیاریاں شروع ہوئی، ساڑیاں خریدی گئی، ہاؤس کوٹ تیار ہوئے، لکھنؤ ماموں مامیوں کو خط لکھا گیا، جولائی میں چمپا بیگم آ رہی ہے۔ ایک روز شام کو وہ لیلا بھارگوا کے ہمراہ بازار سے گھر جاتے ہوئے چندر نواز کے سامنے سے گزری۔ اس کے قدم آپ سے آپ رک گئے۔ باغ پر ہولناک سناٹا طاری تھا، محل سنسان پڑا تھا۔ تیسری کے ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، شاید پنڈتائن اپنی یاترا سے لوٹ آئی ہوں گی، باقی ساری عمارت اندھیر اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں سے آگے بڑھی تو اسے لگا جیسے بہت سی آوازیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، لڑکیوں کے کہکے، گھنگرو کی جھنکار، تان پورے کی گونج اور سب سے بڑی سناٹے کی آواز۔ اسے وقت کے بھوت نے ستانا شروع کر دیا تھا۔ لیلا کو اس کے گھر پر اتارنے کے بعد وہ حسب معمول اپنے مکان کی سمت پڑی۔ مہری نے تانگے سے اتر کر چھوٹا سا پھاٹک کھولا، وہ اندر داخل ہوئی اور آنگن میں جا بیٹھی۔ باہر گلی بھی سنسان پڑی تھی، برابر کے 3-4 مکانوں میں کئی ریڈیو اکٹھے بج رہے تھے، لکھنؤ سے خبریں سنائی جا رہی تھی۔ چمپا کے والد بیٹھک میں کسی موکل کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ ڈاک میں تمہارا لفافہ آ رہا، اس کی ماں نے ایک نیلے رنگ کا چپٹا سا لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور باورچی خانے کی سمت چل دی۔ شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں اس نے خط کھولا، پھر برآمدے کی بتی جلا کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ اجنبی زنانہ لکھائی تھی اور کسی اجنبی کا خط تھا، مصوری سے آیا تھا اور انگریزی میں تھا، اور مائی ڈیئر چمپا کہہ کر اسے بڑی بے تکلفی اور اپنائیت سے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، مجھے یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ تم اس سال ہمارے کالج آ رہی ہو۔ اس کے بعد اس کالج کے متعلق مختلف تفصیلات سے اسے مطلع کیا گیا تھا۔ اگر وہ فلاں فلاں چیزوں میں دلچسپی رکھتی ہے تو اسے فلاں فلاں کلب خوش آمدید کہیں گے۔ اگر وہ آؤٹ ڈور لڑکی ہے تو اسے اسپورٹس کی ڈائریکٹر جے مالا آپاسوامی اسے ملنا چاہیے۔ ٹینس کی سیکرٹری لیلا شری نگیش بھی اس کی مدد کر کے بے حد خوش ہوگی۔ اگر وہ مغربی موسیقی کے شوقین ہے تو میوزک ورکشاپ اس کی منتظر ہے۔ ڈرامہ گلڈ اس کی اداکارانہ صلاحیتوں سے بیراور ہونے کی خواہش مند ہے، اگر اسے اسٹیج سے دلچسپی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسے سارے ہاسٹلوں کے متعلق انفارمیشن دی گئی اور فیکلٹی کے متعلق۔ آخر میں لکھا تھا کہ نئی لڑکی کی حیثیت سے مکتوب عالیہ کو اس کے چارج میں دیا گیا ہے اور مکتوب عالیہ کی وہ آفیشیل ایڈوائزر ہیں، لہٰذا 16 تاریخ کو جب وہ کالج پہنچے تو اسے رقم الحروف فلورنس نکلسن ہال کی سیڑھیوں پر ملے گی اور اس کے سارے پرابلمز کا حل تلاش کرے گی۔ نیچے رقم الحروف کا نام لکھا تھا، تہمینہ رضا، تارا ہال، مصوری۔ چمپا ہکا بکا کھڑی سوچتی رہی کہ یہ تہمینہ رضا کون ہے اور اسے میرا پتہ کس طرح معلوم ہوا، اور اس قدر دوستی کا خط اس نے کیوں لکھا ہے؟ یہ خط اسے بڑا افسانوی معلوم ہوا، یعنی اس طرح کی باتیں مخص ناولوں میں ہوتی تھی۔ اسے لگا وہ اب بڑی انوکھی فضاؤں اور بڑی عجیب و غریب دنیا کی طرف سفر کرنے والی ہے۔ اس کا یہ خیال غلط نہ تھا۔ بنارس سے لوٹ کر ساری لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی گئی اور ایک ہفتے بعد سب آ کر آخری بار ملنے کے لیے اسکول میں جمع ہوئی۔ بڑا کلاس روم کھلوایا گیا۔ لاڈ مہری سب کی خاطریں کرتی آگے پیچھے دوڑتی رہی۔
لڑکیاں ڈیسکوں پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور دفتر سب خاموش ہو گئی، جیسے بولنا جانتی ہی نہ ہو۔ ان میں سے اکثر لڑکیاں سوچ رہی تھی، اب جانے ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ان میں سے اکثر کی شادی ہونے والی تھی، چند کو ابھی کالج میں پڑھنا تھا۔ دفتر حمید بانو نے جو بے حد ڈرامٹک واقعہ ہوئی تھی، مس پردھان کی نئی فلم کا گانا شروع کر دیا۔ ہنس لے جی لے بھر بھر کے ہنس لے، جانے کون کہاں پھر جائے۔ اس کے بعد دوسرا تازہ فلمی گانا گایا گیا، رک نہ سکو تو جاؤ تم جاؤ، اور اس کے بعد تیسرا، اور جینے والے ہنستے ہنستے جینا، سورج کبھی نہ ڈوبے تیرا وغیرہ۔ یہ سب گانے کی وجہ سے خوب رکت تاری ہوئی اور سب کی سب خوب چہکو پہکو روئی۔ واقعی لڑکیوں کی کس قدر بے وقوف قوم ہے، مگر کتنی عجیب بات تھی کہ ان میں سے 2-3 لڑکیوں کے علاوہ ساری لڑکیوں کو طلعت نے عمر بھر نہ دیکھا۔ وہ سب جانے کہاں غائب ہو گئی تھی جو اتنی اچھی ہجولیاں تھیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ الگ الگ ہو جائیں گے، اور جب بچھڑ جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کبھی ملے ہی نہ تھے۔